بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى السادس أنه لا يخالف فعله في العمل. الخامس أن معموله يكون سببيا وأجنبيا. عليكم السلام. گفتگو جو ہے وہ ہماری کلام جو تھا وہ اسم فاعل اور صفت مشبہ کے فروق کے درمیان بحث چل رہی، جس کو ابن ہشام انصاری نے چھیڑا. کل 11 فروق ہے اسم فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان، جن میں سے ہم نے 4 پڑھ لیے. پہلا فرق یہ تھا کہ اسم فاعل تینوں زمانوں کے لیے ہوتا ہے، ماضی، حال، استقبال. صفت مشبہ فقط اور فقط زمان حاضر کہ جس کی تشریح کی ابن ہشام نے کہ وہ ماضی کے جو حاضر سے متصل ہو اس کے لیے صفت مشبہ ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ تھا کہ اسم فاعل اپنے جو ہے وہ فقط اور فقط فعل مضارع کے وزن پر ہوتی ہے، حرکات اور سکنات میں علی وزن مضارعہ، مضارع کے وزن پر ہوتی ہے. لیکن صفت مشبہ اپنے فعل کے وزن پر بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار فعل کے وزن پر. خشن صفت مشبہ ہے، جبان صفت مشبہ، حسن صفت مشبہ. فعل مضارع سب کا دیکھیں، ظریف، شریف، یشرف، شریف، زمین تا آسمان. صفت مشبہ اور فعل مضارع میں فرق ہوتا ہے، کبھی جاری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. غالباً کیا ہوتا ہے، غیر جاری ہوتی ہے، اور کبھی کبھار کیا ہے، فعل کے وزن پر جاری ہوتی ہے. یہ تیسرا فرق تھا، دوسرا بیان کہ ہم نے یہاں پہ عبارت میں تیسرا لکھا. پہلا فرق یہ تھا کہ فعل صفت مشبہ لازم اور متعدی دونوں سے بنتی ہے. اس میں فاعل لازم اور متعدی دونوں سے بنتا ہے. صفت مشبہ فقط اور فقط فعل قاصر لازم سے بنتی ہے. چوتھا فرق جو یہ پڑا کہ اسم فاعل کا منصوب اسم فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے. اسم فاعل کا معمول اسم فاعل کے اوپر مفعول مقدم ہو جاتا ہے. صحیح ہے، جائز ہے اور کوئی اشکال بھی نہیں. لیکن صفت مشبہ کا معمول منصوب صفت مشبہ پر مقدم کیوں نہیں ہو سکتا؟ آغا غضنفر، شیخ غضنفر صاحب. صفت مشبہ کا الرابع ان منصوبه يجوز ان يتقدم عليه نحو زيدا عمرا ضارب ولا يجوز زيد وجهه حسن. کیوں جائز نہیں ہے؟ مشابہ میں ضمیر ہے نہیں تو باہر ہے ضمیر ہے بھی. کیوں نہیں ہوتی شفاعت؟ آغا ابرار کیوں؟ شیخ ابرار صاحب آپ اتنے پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ جی آغا جو یہ زمان حاضر سے متصل ہوتی ہے احسان. یہ جو جواب دیا سید عدیل حسنی نے، صفت مشبہ عمل وظیف ہے، پہلے دن پڑھ دیا. صفت مشبہ کو مشبہ کیوں کہتے ہیں آگے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شوکت. شباہت فاعل سے فعل لازم سے بنتی ہے. عمل میں کیا بولے؟ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ صفت مشبہ کی بحث کو دیکھ کر آنا. صفت مشبہ کے اندر کچھ صورتیں بنتی ہیں، تو خود صفت کیا ہوگی بولے؟ صفت مشبہ کے اندر کچھ صورتیں بنتی. کتنی بنتی صورتیں؟ نہیں کتنی صورتیں بنتی ہیں آقا عدیل؟ صفت مشبہ کے معمول کو دیکھتے ہوئے صفت مشبہ کی کچھ صورتیں بنتی ہیں. کیا 3 صورتیں ہوں؟ یا تو اس کا جو ہے ضمیر ہوگی. نہیں آپ لوگوں سے کہا تھا، آپ لوگوں کی محنت نہیں کر رہے. جمعرات جمعہ 2 دن چھٹی کے تھے، تعطیل کے.
آپ میں سے کوئی بھی صفت مشبہ کی بحث کو سیوطی اور سمدیہ کے اندر دیکھ کر نہیں ہے؟ آغا شوکت کیوں دیکھ کر نہیں ہے؟ ہاں جی آغا شیخ، صفت مشبہ کی بحث کو دیکھ کر آئے تھے آپ؟ افسوس افسوس صفا الغرض یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ عمل میں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ الخامس، فرق خامس جو کہ آج ہمارا موضوع بحث ہے، وہ کیا ہے؟ ان معمولہ یکون سببیا و اجنبیا، اسم فاعل کا جو معمول ہے، معمول اسم فاعل وہ سببی بھی ہوتا ہے، نہیں تو دیکھیں، اور اجنبی بھی ہوتا ہے۔ سببی یعنی کیا؟ یعنی کہ اس کے مفعول کے ساتھ ایک ضمیر ہوتی ہے کہ جو صاحب ضمیر اپنے کیا صاحب کی طرف کیا ہوتی ہے بتائیں؟ لوٹ رہی ہوتی ہے، یعنی یہ ضمیر رب دے رہی ہوتی ہے اس معمول کے صاحب کو۔ مثلا زید ضارب غلامہ، زید کیا ہے؟ مارنے والے اپنے غلام کو، تو غلامہ کی ضمیر کہاں اٹھ رہی ہے؟ زید کی طرف۔ اب یہ غلامہ کے اندر جو ضمیر ہے، یہ جو غلامہ اس کو بولا جاتا ہے سببی، کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ کیوں؟ اس ضمیر کی وجہ سے ضمیر کیا کر رہی ہوتی ہے؟ سبب نکال اٹھ رہی ہے خود صاحب غلام کی طرف۔ صاحب غلام کون ہے؟ غلام کا مالک وہ زید ہے۔ وہ بات آگے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو سببی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ضمیر صاحب ہے، ضمیر کو اس معمول کو اور اس کا جو صاحب ہے اس کا آپس میں رب دے رہی ہوتی ہے، رسی کام کر رہی ہے، ملا رہی ہے، سبب بن رہی ہوتی ہے، اسے صحیح بولتے ہیں اسے۔ اجنبی نے کیا؟ زید ضارب عمرن، عمرن میں کوئی ضمیر ہے لوٹ رہی ہے؟ نہیں، تو کیا اجنبی ہے؟ زید ضارب مارنے والا کس کو؟ عمر کو۔ بات آ رہی نہیں؟ بات سمجھ۔ غلام زید، زید کا غلام، زید کا غلام کس کا غلام ہو گیا؟ زید کا، صحیح ہے۔ اب آ کے اس غلامیت تو کون بیان کر رہی ہے؟ یہ ضمیر آ کے بیان کر رہی ہے اس مثال میں، تو اس لیے سببی بولتے ہیں اسے، رسی کا کام کر رہی ہوتی ہے ضمیر، رابطے کا کام۔ اجنبی یعنی کیا؟ ہاں ضمیر نہیں ہے، اجنبی ہے بالکل۔ زید عمر کون ہے؟ کوئی نہ زید کا رشتہ دار ہے نہ غلام ہے، باہر گلی میں دیکھو اس کی پڑھائی کر دی جاتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو اس سے فاعل اس کا معمول سببی بھی ہوتا ہے اس طرح غلامہ کی طرح، اور اجنبی بھی ہوتا ہے۔ صفت مشبہہ کا معمول فقط سببی ہوتا ہے، کبھی بھی اجنبی صفت مشبہہ کا معمول نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ پھر وہ جواب آئے گا، کیونکہ صفت مشبہہ عمل میں کیا بنے؟ ضعیف ہے۔ کوئی چیز ہو جو رابطہ دے، اب یہاں پہ چہرہ خوبصورت ہے، کس کا چہرہ خوبصورت ہے؟ عمر الگ سے نہیں لا سکتے کوئی معمول، رابط ہونا چاہیے کس کے لیے بتائیں؟ ضمیر ہو ہمیشہ معمول کے ساتھ جو لوٹے صاحب معمول کی طرح۔ ان معمولہ یکون سببیا و اجنبیا، کیوں پڑھیں گے؟ آغا شفاعت۔ ہاں جلدی بولے، سوچنا نہیں چاہیے، بدی بات ہونی چاہیے، آپ مغنی پڑھ لیں ماشاءاللہ۔ نحو زید ضارب غلامہ عمرن، زید کیا مارنے والے؟ غلامہ و عمرن۔ اس ایک مثال میں دونوں مثالیں دے دی، سببی کی بھی اجنبی کی بھی۔ زید ضارب غلامہ، غلاموں کیا سببی لکھنا اوپر، و عمرن اجنبی، عطف ہو رہا ہے غلام کے اوپر۔ زید ضارب غلامہ، زید ضارب عمرن۔ ولا یکون معمول الا سببیا، کہہ رہے صفت مشبہہ کا معمول نہیں ہوتا، ولا یکون معمول صفت المشبہہ الا سببیا۔ تقول زید حسن وجہہ، ہو کی ضمیر کاٹ رہی زید کی طرف، یا زید حسن الوجہ، حسن الوجہ میں کیا ہے رابط؟ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر نہیں ہے الوجہ میں، لیکن یہ جو الف لام ہے، الف لام معہود بولتے ہیں اس کو، الف لام تعریف عہد کے لیے، یہ بات ہے الف لام ضمیر والا کام کر رہا ہے، یہ سبب بن رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ زید حسن الوجہ، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا چہرہ کیا معروف ہے۔ بات آج ہو رہی ہے نا؟ تو یہ الف لام تعریف ہے، کیا کر رہی ہے اس کو؟ کوئی رابط والا کام کر رہی ہے، سبب بھی ہو گیا یہاں پہ۔ فقط کیا ہے سببی؟ یاد رکھیں سببی فقط ضمیر نہیں ہوتی، الف لام کیا سبب بن رہا ہے یہاں پہ؟ معروف ہونا، معہود ہونا۔
وَيَمْتَنِعُ کہہ رہے ہیں یہ ممتنع ہے صفت مشبہ کے اندر. زید حسن عمرن کیوں ممتنع آگا؟ کیوں ممتنع ہے؟ زید اجنبی عمرن زید. اب بات زید ہی کر رہے ہیں. دیکھیں ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ زید حسن خوبصورت ہے عمر. تو بھائی زید کیوں لکھ رہے ہو تم؟ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ صفت مشبہ کے اندر اگر عظیم ہے تو اصل معنی کیا ہوتا ہے بولے گا؟ غلط ہو جاتا ہے. زید کی بات کریں تو آپ زید کی آنکھوں کی بات کریں, زید کے کان کی بات کریں, زید کے ناک کی بات کریں, صفت مشبہ کے اندر ہی ہوگا. صحیح ہے. السادس انه لا يخالف فعله في العمل وهي تخالفه. چھٹا فرق صفت مشبہ اور اسم فاعل میں یہ ہے کہ اسم فاعل کبھی بھی عمل میں اپنے فعل کی مخالفت نہیں کرتا. اسم فاعل کبھی بھی عمل میں, لیکن صفت مشبہ پہلا فرق پڑھ لیتے. پہلا فرق چھٹا فرق تقریباً اگر ساتھ ملائے تو کیونکہ صفت مشبہ کا فعل لازم ہوتا ہے یا نصب جری ہوتی ہے شبہات کی وجہ سے. بات آ رہی ہے. اسم فاعل عمل میں اگر فعل لازم ہے اس کا اسم فاعل کا تو فقط رفع جائے گی کبھی بھی. اگر متعدی ہے ایک مفعول کی طرف تو آ کے نصب جائے گی اسم فاعل بھی. اسم فاعل کیا کرے گا آ کے؟ صفت مشبہ پہلے فرق سے بات واضح ہو گئی تھی کہ عمل میں کیا اپنے فعل کا فعل حسنہ ہے لازم ہے. حسنہ زیدن نہیں پڑھ سکتے حسنہ زیدن, لیکن صفت حسنہ زیدن, لیکن صفت مشبہ جب حسن آتی ہے تو حسن وجہہ, اس کا چہرہ کیا ہے؟ وجہ کا آگے نصب دے دیا. عمل ہوگی نہیں, مخالفت ہو گئی. وہیہ اور یہ صفت مشبہ ہی کہ ضمیر کہاں اٹھ رہی مؤنث کی صفت مشبہ کی طرف. فإنها پس یہ صفت تنصب نصب دیتی ہے مع قصور فعلها اس کے فعل کے قصور کے ساتھ. قصور یعنی کیا؟ یعنی فعل کیا قاصر ہے, اس کا مقصر ہے, غالی نہیں ہے. قصور یعنی کیا؟ ہاں قصور یعنی کیا؟ مقصر. قصور مقصر سے کیوں؟ جو غالی ہوتا ہے وہ نصب بھی دیتا ہے حرفہ کے ساتھ ساتھ. فإنها تنصب مع قصور فعلها فعل کے لازم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا بنا نصب بھی دیتی ہے. یہ تقول زید حسن وجهه صفت کے اندر وجہ نصب دے رہی ہے وجہ کو. وجہ معمول اضافہ ہو رہا ہے ضمیر کی طرف. بات آ رہی ہے. ويمتنع زید حسن وجهه لیکن فعل کا نصب کے ساتھ پڑھنا کیا بولے معمول کا فعل کے وقت ممتنع ہے. کیوں؟ کیونکہ حسنہ کیا بولے فعل لازم ہے. خلافا لبعض لیکن بعض نے آ کر اس پر اختلاف کیا کہ نہیں حسنہ بھی نصب دے سکتا ہے. بعض نحوین کو کہنا چھوڑ دیں. فأما الحديث أن امرأة كانت تهراق الدماء فالدماء تمييز على زيادة ال. یہ فأما الحديث میں میری طرف دیکھا جا رہا بھارت, یہ اصل میں ایک اشکال مقدر کا جواب ہے. یہ کس کا جواب ہے؟ یہ بہت دقیق مسئلہ ہے, یہ بہت غور سے سنیے. فأما الحدیثوں سے اگر سید ایک اشکال مقدر. اشکال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل اگر لازم ہو تو کبھی بھی فعل لازم نصب نہیں لیتا, فعل لازم فقط فاعل لیتا ہے. یہ قانون کلی ہے. متعدی یعنی کہ فاعل سے تجاوز, متعدی کا ہوتا ہے گزر جانا, تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے. ضربا زید عمرو اس کو متعدی بولتے ہیں. بات آ رہی. صفت مشبہ کا فعل کیونکہ لازم ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی مفعول کو نصب نہیں دیتا. یہ کہنا آپ نے قانون ہمیں بتایا. صحیح کہہ رہے فعل لازم کی طرح ہوتا ہے وہ فعل کہ المبنی للمفعول, یعنی کیا؟ یعنی کہ جس کو مفعول کے لیے بنے فعل مجہول. مبنی للمفعول یعنی کیا؟ فعل مجہول. فعل مجہول کیا بنے؟ فعل لازم کی طرح ہے, کبھی بھی مفعول نہیں لیتا. بات آ رہی. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے, حدیث میں فعل مجہول آ کر نصب دے رہا ہے. آپ اشکال مقدر اشکال کرنے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آ کے جو ہے نا وہ حسنہ وجہو کو نصب نہیں دے رہے تھے فعل لازم کو. یہ صفت مشبہ میں آپ کہہ رہے تھے کہ کیا نہیں فعل لازم حسنہ نصب
نہیں دے تعبیر کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو ایک فعل لازم ہے جو آ کے نصب دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے روایت ہے یہ ان امراۃن عورت کانت تحراق و تحراق مطلب سب گرانا. صحیح ہے. عورت کیا ہے خون کیا ہے خون کرنا. تحرق الدماء تحراقو کیا ہوتا ہے فعل مجہول. تحراقو کیا ہے غیون کون سی بات سے غیر سے جس نے آج تحراق کو صیغہ بتایا اس کو 10,000 دینار ملیں گے. 10,000 میرے کہاں چلے گئے ہیں غلط ایک غلطی ہوئی. آپ بتائیں اور کیسے کہاں چلے گئے میرے کوئی بھی نہیں بتائے گا. آغاز صفات آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہیں. اب ابرار 10,000 دینار چاہیے آپ کو. تو منع کر دے داری نہیں چاہیے مجھ سے. آگے کون شوکت ہاں صحیح. آگے عدیل حسنی سب ہیں وہ فکر جاری ہے تک بتا دیں گے. کسی کو نہیں آ رہا ادھر سنیں ادھر ادھر. یہ ہے باب افعال سے فعل مضارع مجہول. کیا بولے ہاں یہ اصل میں حرقہ کو جب عرقہ ہے عرقہ اصل میں کیا ہے عرقہ کو بائفعال میں جو ہوتا ہے عرقہ دو حمزہ جمع ہوئے تو ایک کو ہاں میں تبدیل کر دیا احرقہ. بات آدھر نہیں ہو رہی. دو حمزے جمع ہو تو صرف مد بن جاتی ہے تو یہ تو آئے ہاں نہیں ادھر یہ قانون ہے. یہاں پہ اگر آپ جو ہے وہ شرع نظام وغیرہ پڑھیں تو آپ پہ قاعدہ لکھا ہوا ہے جب دو حمزہ جمع ہو جائیں تو ایک کو ہاں میں تبدیل کر دیتے ہیں. مضبوط تو یہ فرق بنے ہاں نکالیں گے ہم اس کو ہرا کا روپیہ نکالیں گے عرقہ حمزہ ہاں میں تبدیل ہو گیا ادھر تاکہ اللہ یلتبس دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو رہتے ہیں. قانون ہے جب بھی دو حمزہ جمع ہو صرفی قانون ہے تو ایک کو پھر ایسا یہ بنے گا. اچھا اب ماضی کے اندر سنیں بھی سنیں ماضی کے اندر آ کے کیا ہو رہتا ہے یہ ماضی کے اندر آ کے یہاں پہ یہ جمع ہو رہتے ہیں لیکن مضارع میں کیونکہ جمع نہیں رہتی ہاں واپس آ رہے ہیں مضارع کے اندر. بات آ رہی ہے تو یہ تحراقو یا تحراقو دونوں پڑھ سکتے ہیں. ہا کے فتح کے ساتھ بھی اور ہا کے سکون کے ساتھ بھی. باب قانون کا نظام شرح نظام یا تصریف کے اندر دیکھیں یا سیوطی کے اندر جو باب تصریف ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف کے اوپر کام کرنا چاہیے. بات ضروری. میں ایک حاشیہ دیکھا تو وہاں پر بھی انہوں نے اشتباہ کیا ہے. الغرض میرے پاس 2-3 حاشیے ہیں مغنی کے تو ایک قدیمی غیر مطبوعہ حاشیے کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے بات کہ کیا بولیں یہ باب افعال سے اصل میں کس طرح ہونا چاہیے اراق یریقو یراقو یریقو ہونا چاہیے اقام یقیمو. ہاں کیوں واپس آتا ہے اس بات پر دھیان کہ اصل میں کیا یہاں پہ ہاں تھی اور کوئی التباس بھی نہیں ہے اس لیے یہاں پہ کیا لے کہتے ہیں ہاں مضارع کے اندر واپس لے کر آ جاتے ہیں. یہاں پہ تحراقو کیا بولے فعل مضارع مجہول باب افعال. بات آج ہوئی صیغہ سمجھ آیا نہیں آیا تو اس کو اچھی طرح جا کے علم صرف کی کتابوں میں کنگالیں. تو یہاں پہ جو کہ یہاں کے دماغ کو نصب دے رہا ہے اشکال میں مقدر سمجھایا کہنا لازم ہے یہ لازم کی طرح کیوں کیونکہ مجہول ہے. آقا یاسین تو اس اشکال کا جواب دینا کیا ہے فاما الحدیث اما ایک حدیث فالدماء تمیز علی زیت کہنا منصوب جو ہے نا مفعول ہونے کی بنا پر نہیں ہے یہ تمیز کی بنا پر منصوب ہے. مطلب سمجھ آیا کس کی بنا پر منصوب ہے تمیز ہے یہ ساتھ ساتھ کے ہاں تحراق کو کیا چیز بھائی گئی عورت نے کیا چیز نکالی یا کیا چیز بھائی گئی. یہاں پہ جو ہے نا دراصل بتایا جائے عورت جو قتل کرنے والی مثلا بات آزر نہیں ہو رہی. ان امراۃن وہ عورت کیا کانت تحراقو کیا تحراق کیا نکالنے والی تھی وہ الدماء
خون نکالنے والی تھی. اصل یہ تہراق جو ہے یہ فعل لازم ہے نا. مجہول مجہول بنایا تو مجہول ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ متعدی بنتا ہے یا اس کو کسی جار کے ذریعے یا متعدی بناتے ہیں. نہیں کیوں بناتے ہیں بھائی؟ کیونکہ یہ مجہول ہے نائب فعل ہے وہ اصل میں تو وہ مفعول به ہے. اس کا مطلب یہ متعدی ہو رہا ہے. فعل لازم فعل مجہول جو ہے وہ لازم کی طرح ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی منصوب نہیں لیتا. منصوب بھی نیا فعل بن جائے گا. اس کا جو منصوب ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے بنے؟ کبھی بھی فعل ماضی مجہول یا مضارع مجہول نصب نہیں دیتا. تو کہہ رہے ہیں یہ شباہت رکھتا ہے کس کی طرح؟ لازم کی طرح. ایک چیز میں شباہت رکھا ہے. جس طرح لازم کبھی بھی نصب نہیں دیتا اس طرح مجہول بھی کبھی بھی نصب نہیں دے گا. مفعول ہوگا بھی تو کیا نیا فعل بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں آپ نے کیا بات کی تھی کہ اصلا لازم کبھی بھی نصب نہیں دے سکتا. اوپر دیکھیں ممتنع حسنا کیا بولے؟ ممتنع ہے کبھی بھی. کہہ رہے کہ لیکن ہمارے پاس حدیث ہے یہاں پہ جو ہے نا فعل مجہول ہے لازم کی طرح عمل میں. ایسا ہی ہے نا جس طرح لازم فقط فاعل لیتا ہے اس طرح فعل مضارع مجہول فقط فاعل. لیکن اذا کا نصب دے رہے کہہ رہے فاما الحديث ان امرأة كانت تهراق الدماء فالدماء تمييز على زيادة کیا بولے یہ اس کا نصب تمیز کی بنا پر ہے. بہت اہم مسئلہ ہے یہ. ان کی دلیل بھی توڑ دی اور بتا یہ دیا کہ ہاں یہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے. قال ابن مالک ابن مالک نے کیا کہا؟ او مفعول یا تو کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے. ابن مالک کیا کہہ رہے ہیں یہ مفعول ہے على ان الاصل تحریقه. آیا صیغہ سمجھ؟ اصل میں کیا تھا؟ تکرمو تحریقو. بات واضح نہیں ہو رہی؟ اصل میں احراق ثم قلبت خود آگے بتا رہے ہیں ثم قلبت الکسرۃ فتحۃ. پھر کہہ رہے جو کسرہ ہے نا یہ تحریقوں کا را پہ جو کسرہ ہے یہ فتح میں تو گیا والیا الفن اور یا الف میں تحراق ہو گیا. یا حرف اللہ متحرک ناقل مفتوح تحراق کا قولہم. یہ ابن مالک نے بہت بڑا اشتباہ کیا جو ترکیب جو صرفی بیان کیا خدا اللہ کے باب تصریف کے اندر پورے شعر لکھے. لیکن اشتباہ کیا کا قولہم جارات و ناسات و بقا. جاریہ کی جگہ کیا بولتے ہیں؟ جارات. کیوں؟ کیونکہ یا پہ کیا بولے فتح اس کو معقب کہتے ہیں. یا حرف اللہ معقب مفتوح قلب الف. ناصیتن کاذبہ قرآن کے اندر ہے تو یہاں پہ ناصیتن یا حرف اللہ متحرک اس کے فتح معقب کو دیا اور یا کو قلب الف کر دیا. کہہ رہے کہ یہاں پہ کا قولہم ابن مالک کہہ رہے جاراتن ناساتن کی طرح تحراق ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یا را کو کا فتح دیا اور یا کو الف نے ذکر کر دیا. وہذا مردود. ابن شام کے ابن مالک قول کیا بولے؟ مردود ہے. کیا بولے؟ مردود قول ہے یہ. مردود اس کو رد کیا گیا ہو. کیوں؟ لأن شرط ذالک کیونکہ وہ جو شرط جو بیان کر رہا ہے قاعدہ صرفی جو بیان کر رہا ہے ثم قلبت الکسرۃ فتحۃ والیا الفا تحرک الیا. کہنے شرط ہے کہ یا حرف اللہ کیا بولے متحرک ہو. اوپر کہاں متحرک ہے؟ تحریک کے اندر یا متحرک ہے نہیں ہے. کجاریت و ناسیت و بقیہ. جیسے کہ جاریت میں حرف متحرک ہے پہلے متحرک تھی بعد میں آپ نے نقل کیا. بات واضح نہیں ہو رہی آغا شوکت؟ ناسیتن میں یہاں پہ کیا بولے فتح ہے. جاریتن میں یہاں فتح ہے. بقیہ میں کیا بولے یہاں پر فتح. اس فتح کو معقب کو دیا. پھر یہ شرط ہے کہ متحرک ہو. اوپر تحریکوں میں کہاں متحرک ہے؟ تو ابن مالک کے قول کیا بولے مردود ہے. وہی تحراقو جو ہم نے بیان کیا کہ کیا باب فعل سے اور دو حمزہ اصل میں یہ ہا جو ہے نا یہ حمزے کی جگہ پر ہے لیکن کہ مضارع میں اشتباہ نہیں ہے تو استحا واپس آ گئی. السابع ساتواں فرق سابع وبهذا الفرق ان شاء الله نختم الدرس اليوم. فرق السابع ما هو انه يجوز حذفه وبقاء معموله. ساتواں فرق یہ کہ اسم فاعل کو اگر آپ لوگوں نے سیوطی پڑھی تو یہاں پہ بحث آئی ہے اسم فاعل کی خود فعل کی. اسم فاعل کو حذف کرنا جائز ہے اور اس کے معمول کو باقی رکھیں. آپ اسم فاعل کو حذف کر دیں اور معمول کو باقی رکھیں. بات آ رہی ہے. لیکن صفت مشبہ کے اندر یہ جائز نہیں ہے. صفت مشبہ کو بھی آپ حذف کر کے اس کے معمول کو باقی نہیں رکھ سکتے. اچھا ہم پورا سفر درس کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ صفت مشبہ ویسے ہی عمل میں کیا بولے ضعیف ہوتی ہے. یہ اس کی علت واقعی ہے. بات واضح ہو رہی ہے.
اسم فاعل کیونکہ عمل میں کیا بنے فعل کا عمل کرتا ہے قوی ہوتا ہے اسم فاعل، تو وہاں پہ ہم اس فعل کو حذف کر کے فقط معمول کو باقی رکھیں، قرینہ موجود ہو، کوئی اشکال نہیں ہے. صفت مشبہ کے اندر ایسا نہیں کر سکتے. عبارت دیکھیں وَلِهَذَا اجازو، اسی وجہ سے علماء نحو نے جائز قرار دیا. انا زید ضاربہ، انا زید بول رہا ہوں، انا زیدن ہاں یہ اگر آپ لوگ ترکیب یاد کر لیں کل کو آپ لوگ اپنے شاگردوں سے یا جو نئے طلباء سے پوچھ سکتے ہیں انا زیدن ضاربہ کی ترکیب کرو بھائی، کیا ترکیب ہے؟ ترکیب اصل میں بنے یہاں پہ زیدن کیا یہ مفعول ہے اس ضاربوں کے لیے جو تقدیر میں ہے. اس میں فاعل کیا ہو گیا بنے یہاں سے حذف ہو گیا ہے. قرینہ کیا ہے؟ یہ بعد میں آنے والا ضاربہ کے بیان کر رہا ہے. قرینہ کیا بنے؟ مفسر کیا ہے؟ یہ بعد میں ضارب و تفسیر کر رہا ہے اس مفسر کی، مفسر نہیں کہ جس تفسیر کی جائے. وہ مفسر کون ہے؟ ضارب محذوف. اور مفسر کون ہے؟ ضارب موجود. انا ضارب زیدن مفعول ہے کس کا بتائیں؟ اس ضارب و تقدیر کا ہی ہے. میں مارنے والا ہوں زید کو، ضاربہ مارنے والا ہوں اس کو اسی زید کو، تاکید ہوگی بعد میں. صحیح تفسیر کر رہا ہے اسی ضارب و تقدیر کی. کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے. یہ وَهَذَا ضَارِبُ زَيْدٍ وَعَمْرًا، یہ ضارب مارنے والا ہے زیدن زید کو، وعمرن اور عمر کو، بخفض زید و نصب عمر، زید کے جر کے ساتھ. خفض یعنی کیا؟ جر. حروف جارہ کو جارہ کیوں کہتا ہے غزل پر؟ گزشتہ برس میں نے 4 دن پڑھایا آپ لوگوں کو، بتائیے. جی آغا شفاعت 4 دن میں نہیں پورے 2 مہینے پڑھایا. صرف حروف جارہ 2 مہینے پڑھایا میں نے. نجف ماج تک کسی نے نہیں پڑھایا ہوگا. مہینہ پڑھایا تھا، مہینہ صرف حروف جارہ پڑھایا تھا. ایسا ہی صرف حروف جارہ تو کچھ نہیں تھا نا، صرف حروف جارہ 1 مہینہ پڑھایا ہم نے. جی آغا ابراہیم کیوں کہتے ہیں حروف جارہ کو جارہ؟ جو فعل کا معنی ہے ہاں احسنت ماشاء اللہ. جر کا معنی ہے لغوی پہنچا دینا. حروف جارہ کو حروف جارہ اس لیے کہتے ہیں سیدھی یاد رکھیں بات یہ کہ یہ فعل کے معنی کو اسم تک پہنچا دیتے ہیں. مررت بزیدن میں یہ باہر فجر کیا کر رہا ہے؟ مرور کو زید تک پہنچا رہا ہے کہ میں زید کے پاس سے گزرا. کتبت بالقلم میں با کیا کمال کر رہا ہے؟ حروف کا بڑا کمال ہے. حروف کا بڑا کمال ہے. اگر حروف نہ ہو تو اصلا کلام میں ترکیب ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے کلمے کی ایک قسم حروف ہے، حرف ہے. یہ کتبتوں کو پہنچا رہے قلم تک. خف وہی جر کے معنی میں حروف خافضہ. بات آ رہی کہہ رہے ہیں کہ بخفض زیدن زید کے جر کے ساتھ اور امر کے نصب کے ساتھ. کس طرح پڑھیں گے؟ کہہ رہے ہیں بے ازمار فعل، یعنی ایک فعل کو تقدیم میں رکھے، ازمار تقدیم میں رکھنا، او وصف منون، یا ایک وصف منون کو عمر کو نصب دیں گے، یا تو بولیں گے یضرب عمرا یا ضارب عمرا. اصل میں اس طرح ہے ھذا ضارب زید و ضارب عمرا. کس طریقے سے؟ اور مارنے والا ہے عمر کو، ضارب ان کا مفعول ہے یہ عمرا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا آپ لوگ انشاءاللہ بھی آگے اقسام عطف کے جو بہت اہم ترین بحث ہے مغنی باب رابع کی، جس کا قرآن کے اندر ایک عجیب و غریب عمل و دخل ہے. اگر آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، کچھ شروع کی کتابیں جو بار بار میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ کر آئیں. خدا را ہمارے پاس ہے لیس زید بقائم ولا قاعدا. یہ کہاں پڑا؟ عوامل ہدایت سمجھے کہ نہیں آ چکا ہے. لیس زید بقائم ولا قاعدا، یہاں پہ کیا ہے؟ قاعدا عطف ہے کس کے اوپر آگا؟ اس زید کے محل کے اوپر. لیس زید بقائم، بقائم کا محل کیا ہے؟ کیونکہ لیسا کی خبر ہے کیا منصوب، تو قاعدن کو اس پہ عطف کرتے ہوئے کیا بنے؟ نصب دیا. محلن کیا بنے؟ منصوب. اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل صحیح ترکیب ہے. بات آ رہی. یہاں پر آ کے بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وعمرن کو زید کے محل پر عطف کریں گے. کیوں محل پر عطف کریں گے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ محلن کیا ضاربوں کا مفعول ہے تو منصوب ہے وہ، تو اس پر عطف کر کے پڑھیں گے. بات آ رہی ہے. بعض یہ ترکیب ہو سکتی ہے نا. یہ ابن ہشام کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْعَطْفُ
علی محل المخفوض، اما یہ کہ عطف کرنا محل مجرور پر، محفوظ کرنا، محفوظ کے اوپر لکھیں زید، اس زید کے محل پر عطف کرنا، عبارت آج ہو رہی ہے اس مجرور کے محل پر عطف کرنا، فممتنع، یہاں پر ممتنع ہے، کیا ہے بتائیں کیوں ممتنع ہے؟ فممتنع سب کے نزدیک نہیں، عند من شرط وجود المحرز، کہہ رہے اس کے پاس ممتنع ہے کہ جو عطف میں یہ شرط لگاتا ہے کہ محرز موجود ہونا چاہیے۔ محرز کیا ہونا چاہیے بتائیں؟ موجود۔ ادھر میری طرف دیکھیں، عطف جب آپ عطف کر رہے ہوتے ایک معطوف کو معطوف علیہ پر، تو اس کی 3 شرطیں ہیں، جن میں سے ایک بہت ابتدائی شرط ہے کہ محرز موجود ہو۔ کیا موجود ہو بتائیں؟ محرز یعنی کیا؟ یعنی کہ آپ جو اعراب دینا چاہ رہے ہیں اس اعراب کا طالب موجود ہو۔ طالب کیا؟ اس اعراب کا محرز طلب کرنے والا، محرز جو آنا ہے طالب، یہاں پر محرز یعنی کیا؟ یعنی طالب اعراب نصب موجود ہو۔ یہاں پہ کہنے ضارب و زیدن میں جب آپ نے ضارب کو اضافہ کر دیا، صفت کو آپ نے اضافہ کر دیا، ضارب و زیدن اضافہ ہو گیا محرز، یہاں پہ طالب موجود ہے نصب کا؟ کہنا طالب موجود نہیں، کیوں؟ کیونکہ طالب جب آپ ضاربن پڑھیں، تنوین کے ساتھ پڑھیں، جب ضارب پڑھیں نا تو اب نصب کا طالب موجود ہے، لیکن جب آپ نے ضارب پڑھا غلام و زیدن کی طرح ہو گیا، یہ اب اصلا طالب نصب بھی نہیں ہے۔ کوئی آ کے بول سکتے ہیں یہاں پہ کہ ضارب و نصب کا طالب طلب کرنے والا ہے؟ اب یہاں پہ نہ لفظاً نہ محلاً کسی بھی صورت میں کیا بولے، لفظاً تو آ ہی نہیں سکتا، محلاً بھی وہ جو طالبیت تھی ضارب کی وہ ختم کر دیا آپ نے ضارب کو اضافہ کر کے۔ لیس زید بقائم میں وہاں پہ لیسا کی طالبیت موجود ہے، اگرچہ بعد آ کے قائم کو جر دیا، لیکن لیسا ویسے ہی اپنے لیے خبر کے لیے کیا بولے، نصب کو طلب کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی معنی لے کر نہیں آیا۔ ایک چیز ہوتی ہے مقتضی تقاضا کرنے والی، ایک چیز ہوتی ہے مانع۔ ضارب کی اقتضائیت کیا ہے کہ آپ ضارب کو تنوین کے ساتھ لے کر آئے تو اب یہ نصب کا تقاضا کر رہی ہے، آپ ایک معنی لے کر آ گئے، وہ کیا؟ ضارب کو آپ نے اضافہ کر دیا، تقاضا ہی ختم ہو گیا اس کا نصب کا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ بہت دقیق عبارت ہے، اگر صرف عبارت پڑھیں گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، نہ کسی کو سمجھا پائیں گے۔ بات واضح ہے اگر سید کہہ رہے ہیں اما العطف علی محل المخفوض، اما یہ کہ عطف کرنا زید کے محل کے اوپر، فممتنع عند من شرط وجود المحرز، جو شخص شرط لگاتا ہے کس کی؟ محرز کے وجود کی شرط لگاتا ہے۔ محرزہ مفعول ہے کس کا؟ اگر سید عزیز حسنی وجودہ، وجودہ کس کا مفعول ہے؟ وجودہ اضافہ اور محرز کی طرف، یہ پورا مفعول ہے۔ شرطہ، شرطہ وجود کے، محرز کے وجود کی جو شرط لگاتا ہے اس کے نزدیک ممتنع۔ کما یا سیأتی کے اوپر لکھا ہے، میں نے بھی لکھا ہے کما سیأتی فی اقسام العطف، عطف کی اقسام میں ہے کہ عطف کے لیے 3 شرطیں ہونا ضروری ہے، جس میں پہلی شرط کیا ہے؟ محرز کا موجود ہونا۔ بات آج ہوگی، اگر یہ بات سمجھیں کہ آج کی دقیق عبارت درس کی یاد رکھیں، بات اس کو لکھ لیں، بار بار کہہ رہا ہوں میں، یہ بعد میں آپ لوگ جب آج سے 5-6 سال کے بعد کسی کو پڑھائیں گے، 1 یا 2 یا 3 لڑکوں کو، تو اس وقت آپ کے لیے بحث حلوہ ہوگی۔ اگرچہ آپ لوگ ابھی کوئی بھی محنت کر کے نہیں آتا، ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے منہ اٹھا کے درس میں چلے آتے ہیں۔ ولا يجوز مررت برجل حسن الوجه والفعل، کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ جائز نہیں ہے صفت مشبہ کے اندر آپ اس طرح پڑھیں مررت برجل حسن الوجه والفعل، بخفض الوجه، وجه کو جر دیتے ہوئے، اور ونصب الفعل، اور فعل کو نصب دیتے ہوئے۔ کیوں؟ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وعمرن، عمرن سے پہلے ایک ضاربن تقدیر میں رکھا تھا، ایسا ہی ہے۔ یہاں پہ کہنا آپ حسن تقدیر میں نہیں رکھ سکتے فعل سے پہلے، اصل میں اس طرف آپ اس طرح پڑھیں مررت برجل حسن الوجه حسن فعلا، حسن الفعلا کہنے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ مورث نہیں ہے، صفت مشبہ ضعیف ہے عمل کے اندر، صحیح ہے۔ ولا مررت برجل وجهه حسنه، کہہ رہے ہیں مررت برجل وجهه حسنه پڑھنا جائز، ولا يجوز پر دفر ہے، جائز نہیں ہے۔ بنصب الوجه، وجه کو نصب دیتے ہوئے، وخفض الصفہ، اور صفت مشبہ کو جر دیتے ہوئے حسنی پڑھنا۔
یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ تو یہ حسن ہے کہ معمول کو مقدم کر دیے وجہ وغیرہ. ہاں نہیں، حسنی ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ وجہ کو آپ نصب دیں اور حسن کو جر دے کے پڑھیں. کیوں؟ لأن لا تعمل محروفتا، کیوں کہہ رہے ہیں صفت مشبہ حذف ہو کر عمل نہیں کرتی. دوسری بات وَلِأَنَّ مَعْمُولَ لَا يَتَقَدَّمَ، صفت مشبہ کا معمول کبھی بھی عمل اس پر مقدم نہیں ہوتا. وَمَا لَا يَعْمَلُ لَا يُفَسِّرُ عَامِلًا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں عبارت کے اندر، سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر مثال کے اوپر کیا کہتا ہے اس میں فعل کے اندر انا زیدن، صحیح ہے، انا زیدن ضاربہ، وہاں پہ کیا کہتا ہم نے کہ ضاربہ آ کے تفسیر کر رہا تھا، کس کی بتائیں؟ ایک ضاربہ محذوف کی. کہہ رہے ہیں یہاں پہ آ کے آپ بدل نہیں کر سکتے مررت برجل وجہہ حسنہ، کیوں؟ یہاں پہ آپ وجہ سے پہلے ایک رکھیں حسن مثلا حسن وجہ حسنہ، حسن آ کے اس حسن کی تفسیر کرے. کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیوں کہہ رہے ہیں دو تین اشکالات ہیں. پہلی بات تو ہے کہ صفت مشبہ حذف ہو کے عمل نہیں کر سکتی. دوسرا ہے کہ آپ وجہ کو مقدم کر رہے ہیں حسن کے اوپر جو نہیں ہوتی. تیسری چیز کیا کہ جو عمل نہیں کرتی، صحیح ہے، حسن کیونکہ عمل نہیں کر رہا، جو عمل نہیں کر رہا وہ کبھی بھی تفسیر بھی نہیں کر سکتا. آپ کہیں نہیں کہ یار یہ تو دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پہ یہ آپ اس طرح دلیل بنا لیں کہ یہ حسن بعد میں آ کے یہ حسن کا بعد میں موجود ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ مفسر ہے. یہ تو اس کو رد اس طرح کریں گے بھائی جو عمل نہیں کر رہا معمول مقدم پر وہ مفسر کیسے بنے گا؟ ہاں بات واضح ہو رہی ہے. تو تین چیزوں ضرورت کریں کہ لا تعمل محذوفۃ ایک، وَلِأَنَّ مَعْمُولَ اس کا معمول کئی ضرورت دو، اور تیسرا ما لا يعمل جو عمل نہیں کرتا لا يفسر عاملا وہ کسی عامل کی تفسیر بھی نہیں کرتا. ضارب کیونکہ عمل کر رہا ہے اس وقت ضارب تقدیر کی تفسیر بھی کر رہا ہے. یہ فرق ہے سابع. وقد انہیت بهذا وسيكون الدرس القادم غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.